امام حسین سے اس نے جہاد طلب کیا۔ امام حسین نے جنگ کرنے کی اجازت دی۔ عامر ابن قرظہ امام کے عاشقوں کی مانند لڑے اور امام عالی مقام کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ وہ یوں رجز پڑھتے ہیں کہ میرا دل اور مال و دولت حسین پہ قربان۔ یہ عمر ابن سعد کے لیے ایک تانا تھا۔ عمر نے بہت سے اشقیاء کو قتل کیا، لیکن جب امام کو دشمنوں کے گھیرے میں دیکھا تو خود امام کی حفاظت کے لیے وہاں آ پہنچے۔ جو تیر بھی امام کی طرف آتا وہ اسے اپنے ہاتھوں اور سینے پر لیتے رہے، اور جو تلوار بھی امام کی طرف اٹھتی تھی وہ بھی اپنے جسم پر لیتے رہے، جب تک زندہ رہے۔ امام کو ایک زخم بھی لگنے نہ دیا، اور پھر زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ امام فوراً ان کے پاس پہنچے۔ عمر نے امام کی طرف دیکھا اور کہا، یا ابا عبداللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ امام نے فرمایا، تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ میرے نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ اور پھر عمر نے جام شہادت نوش کیا اور امام کے سفیر بن کے جنت میں گئے۔ وہ امیر المومنین کے صحابی قرظہ انصاری کے بیٹے تھے۔ عمر جنگ کے شعلے بھڑکنے سے پہلے کربلا پہنچ گئے تھے۔ امام انہیں اپنے ایلچی کی حیثیت سے عمر سعد کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ وہ امام کے پیغام لے کر جاتے تھے اور جواب لے کر آتے تھے۔ یہ سلسلہ شمر کے کربلا آنے تک جاری رہا۔ شمر کے آتے ہی مذاکرات کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ یزید ابن سوید بصری، عبداللہ ابن یزید اور عبید اللہ ابن یزید۔ امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے جواب میں، جو کہ ان کی خیر خواہی کے لیے یمن جانے کا مشورہ دیتے، فرمایا، اگر مجھے پوری دنیا میں پناہ نہ ملی تب بھی میں یزید کی بیعت نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر امام نے مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ امام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مکے میں مقیم رہے۔ تقریباً 4 مہینے تک کوفے کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے بلاوا نہیں آیا۔
مکے نے بھی تغافل کا مظاہرہ کیا اور انصار کی سرزمین مدینے نے بھی امام کا ساتھ نہ دیا، اور دمشق تو ہمیشہ سے ہی معاویہ کی گرفت میں رہا۔ باقی بچا بصرہ، تو بصرے میں 5 میں سے سوائے 2 قبیلوں کے کسی نے بھی امام کا مثبت جواب نہیں دیا۔ انہوں نے امام کے روانہ ہونے کی خبر سننے کے بعد ایک مومنہ خاتون ماریہ بنت منقصب تھی کے گھر میں اجتماع کیا، جس میں امام کی نصرت کے لیے بحث اور گفتگو کی گئی۔ یزید ابن ثبیت بصری نے، جو سب سے پہلے خواب سے بیدار ہو گیا تھا، انہیں امام کے قافلے میں شامل ہونے کے فیصلے سے آگاہ کیا اور انہیں بھی اس کی ترغیب دلانے کی تمام تر کوششیں کی، لیکن معاویہ کے کارندوں اور جاسوسوں کے خوف کے باعث کسی نے مثبت جواب نہ دیا۔ ہر کوئی بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو دعوت دی، لیکن صرف 2 عبداللہ اور عبید اللہ نے مثبت جواب دیا اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ اور ان کے دونوں بیٹے رات کے وقت اور عام راستوں سے ہٹ کے مکہ پہنچے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ابن سوید نے امام کو دیکھا تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے اپنی خوشی کا اظہار کیا، کہہ دیجئے کہ خدا کی رحمت اور فضل سے مومنین شاد ہوں گے۔ وہ امام کے پاس بیٹھے اور انہیں بصرے کے حالات سے آگاہ کیا۔ امام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ عاشور کو پہلا حملہ چھپ کر بزدلی کے ساتھ کیا گیا، جو عمر سعد کے حکم سے انجام پایا۔ ابن سوید کے بیٹوں یعنی عبداللہ اور عبید اللہ نے اس حملے کو روکا اور اولاد رسول کا دفاع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ابن سوید نے بھی اپنے بیٹوں کا طاق سہنے کے بعد کچھ دیر جنگ کی اور پھر ظہر کے وقت دو بدو لڑائی میں بہت سے دشمنوں کو تحت دیکھ کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بصرہ والے انہیں محبان علی میں شمار کرتے تھے۔
سعید ابن عبداللہ حنفی۔ شب عاشور امام نے اپنے اصحاب سے اپنی بیعت اٹھا لی اور کہا، اب کے بعد میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں اونٹوں پر سوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ اشقیاء میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دوسروں سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر یہ مجھے پالیں گے تو تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے۔ امام کی یہ بات سن کر اصحاب تڑپ اٹھے اور شکوہ زبان پر لے آئے۔ سب سے پہلے